اس وقت افغانستان کے اندر شورش برپا ہو چکی ہے۔ 5 صوبے باقاعدہ طور پہ افغان طالبان رجیم کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں۔ کابل کے اندر آ کے بھی کارروائیاں کرنا شروع کر دی ہیں۔ دونوں گروپ آپس میں اختیارات کے حوالے سے، نظریات کے حوالے سے شدید تر تقسیم کا شکار ہو چکے ہیں۔ جو باغی ہیں وہ مضبوط ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ طالبان کی جو گرپ ہے اور جو رٹ ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو چکی ہے۔ ہمارے ملک کے اندر تو باقاعدہ طور پہ جنگ لگی ہوئی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں طیب سیف۔ اس وقت افغانستان کے اندر شورش برپا ہو چکی ہے اور 5 صوبے باقاعدہ طور پہ افغان طالبان رجیم کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں اور باغی وہاں پر اپنا کنٹرول کر چکے ہیں۔ اور اب باغیوں کی اتنی ہمت بڑھ چکی ہے، اتنا ان کا حوصلہ بڑھ چکا ہے کہ انہوں نے کابل کے اندر آ کے بھی کارروائیاں کرنا شروع کر دی ہیں۔ اور دوسری جانب اگر ہم بات کرتے ہیں افغان طالبان کی، تو افغان طالبان کے جو 2 بڑے گروہ ہیں، جس میں ایک کابل گروپ اور دوسرا قندھاری گروپ ہے، دونوں گروپ آپس میں اختیارات کے حوالے سے، نظریات کے حوالے سے شدید تر تقسیم کا شکار ہو چکے ہیں۔ اور یہ 4 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے اور اس تقسیم کے اندر مزید جو شدت ہے وہ آ رہی ہے اور کسی بھی صورت میں یہ تقسیم کم ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ اگر ہم بات کرتے ہیں افغانستان کی، تو افغانستان اس وقت 35 صوبوں کے اوپر مشتمل ایک بڑا ملک ہے اور اس کے 22 صوبے اور ان کے گورنرز جو ہیں وہ کابل گروپ یعنی کہ سراج الدین حقانی کے ساتھ ہیں، اور 13 جو صوبے ہیں اور ان کے گورنرز قندھاری گروپ کے ساتھ ہیں۔ اب دیکھا جائے تو جس کے زیادہ گورنر ہونے چاہیے وہی شخص جو ہے زیادہ پاورفل ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر معاملہ الٹا ہے، کیونکہ جو قندھاری گروپ ہے اس نے ایک متوازی اپنا سسٹم کریٹ کیا ہوا ہے اور اس سسٹم کے تحت انہوں نے پورے افغانستان کو ایک کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے، اور اسی کنٹرول کرنے کے چکروں میں انہوں نے سراج الدین حقانی گروپ کو نیچا دکھانا شروع کیا، اور سراج الدین حقانی گروپ جو ہے اپنی پرومیننسی کے چکر میں قندھاری گروپ کو نیچا دکھاتا ہے، اور ان دونوں کی لڑائی کے اندر جو شورش ہے وہ برپا ہو چکی ہے اور جو باغی ہیں وہ مضبوط ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے 5 صوبے جو ہیں افغانستان کے ان کے اوپر قبضہ جمایا، اور اس کے بعد اب وہ کابل کے اندر باقاعدہ طور پہ کابل کے جو نواحی علاقے ہیں وہاں پر انہوں نے حملہ کرنا شروع کر دیا ہے، جس سے طالبان کی جو گرپ ہے اور جو رٹ ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو چکی ہے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ آخر اگر دوبارہ پھر سے افغانستان کے اندر امن و امان کی صورتحال خراب ہوتی ہے یا شورش برپا ہوتی ہے، تو کیا وہ لوگ دوبارہ پھر سے پاکستان آنا شروع ہو جائیں گے، یا جو پاکستان سے افغانی واپس افغانستان جا رہے تھے وہ جانے سے انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے ملک کے اندر تو باقاعدہ طور پہ جنگ لگی ہوئی ہے اور ہم اس جنگ کے دوران واپس وہاں پر نہیں جانا چاہتے، ہمیں یہیں پر ہی پناہ چاہیے۔ تو ہمارا آج کا کنسرن یہ ہے، سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آخر کابل کے اندر افغانستان کے اندر جو لڑائی ہے وہ کس طرح کی چل رہی ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو کابل کے اندر جو نواحی علاقے ہیں کابل کے، جس میں کاپیسا ہے، پروان ہے، یہاں پر گریلا کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ جو نیشنل ریزسٹنس فورم ہے ان کا باقاعدہ طور پہ شمالی علاقوں سے آتے ہیں، پہاڑوں سے آتے ہیں، کابل کے اندر جو نواحی علاقے ہیں وہاں پر کارروائیاں کرتے ہیں۔ افغان طالبان کی جو فورسز ہیں، جو سیکیورٹی کے لوگ ہیں، ان کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور اٹیک کر کے واپس چلے جاتے ہیں، اور بعد میں اپنا ایک جو بیانیہ ہے وہ چلاتے ہیں کہ ہم یہاں پر حملہ کرنے آئے تھے اور حملہ کر کے کامیاب واپس چلے گئے ہیں، وہ کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکا، جس کی وجہ سے کابل کے اندر اور افغان طالبان کی جو ایک عملداری ہے اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان جو ہے وہ لگ چکا ہے۔ اگر اس کے ساتھ ہی ہم بات کرتے ہیں مکمل طور پر آخر کون سے ایسے صوبے ہیں جو باقاعدہ طور پہ افغان طالبان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں، اگر ہم طالبان کی بات کرتے ہیں تو جو 5 صوبوں کی ہم نے بات کی ہے، جس میں پنجشیر، بدخشاں، تخار، بغلان اور قندوز جو ہیں ان کے ہاتھ سے باقاعدہ طور پہ نکل چکے ہیں، کیونکہ قندوز ہمیشہ سے ایک مزاحمت کا علاقہ رہا ہے، اور وہاں پر جب بھی کوئی معاملہ ہوا ہے تو اس علاقے نے اپنی ہی عملداری دکھائی ہے اور کسی بھی صورت میں اس نے کابل کی حکومت کو قبول نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ہی جو پنجشیر ہے وہاں پر آج تک لڑائی ہو رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب افغان طالبان نے پورے افغانستان کا کنٹرول سنبھالنے کا دعویٰ کیا تھا تو اس کے بعد جو سب سے آخر میں ان کے پاس جو علاقہ آیا تھا وہ پنجشیر کا علاقہ تھا، اور اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا تھا کہ صرف وہاں پر افغان طالبان کے جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہاں پر گئی ضرور ہیں، ایک دفعہ انہوں نے اس علاقے کے اندر اپنے قدم ضرور جمائے ہیں، مگر ہمیشہ کے لیے نہیں جما سکے۔ دوبارہ پھر سے جو نیشنل ریزسٹنس فورم ہے اس نے ان کو وہاں سے نکال دیا تھا اور وہاں سے نکلنے کو مجبور ہو گئے تھے۔ بدخشاں ہے اور تخار ہے، یہ بھی پہاڑی علاقے ہیں، اور ان تمام تر علاقوں کے اندر اگر ہم مکمل طور پر بات کرتے ہیں تو یہ سارے کے سارے پہاڑی علاقے ہیں اور پہاڑوں میں گھرے ہوئے علاقے ہیں، اور یہ تمام علاقے خاص طور پر جو گریلا وار ہے
اس کے لیے بڑے آئیڈیل سمجھے جاتے ہیں، اور اس کے آئیڈیل سمجھنے کی یہی وجہ ہے کہ وہاں پر حملہ کرنا آسان نہیں ہے، اور یہ لوگ گوریلا کارروائی کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، پہاڑ پہ چڑھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ تمام لوگ کسی کے کنٹرول میں نہیں آتے، اور ہمیشہ سے انہوں نے اپنی ایک ریزسٹنس جو ہے وہ دکھا کے رکھی ہے، اور تب ہی یہ نیچے اترے ہیں پہاڑوں سے جب ان کی حکومت آئی ہے۔ تو اس وقت ان کی حکومت نہیں ہے، مگر اپنی حکومت بنانے کے لیے سرگرداں ہیں، اور کابل کو انہوں نے ٹف ٹائم دیا ہوا ہے، اور دوسری جانب جو کابل ہے وہ خود بھی اس لڑائی کا مرکز بن چکا ہے۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں مکمل طور پر جو صدارتی محل ہے کابل کے اندر، جہاں سے افغان طالبان پورے افغانستان کا سسٹم چلانے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہاں پر بھی دو متوازی جو سیکیورٹی سسٹم ہیں وہ بن چکے ہیں، ایک سراج الدین حقانی کا ہے اور دوسرا قندھاری گروپ کا ہے، اور جب ایک گروپ دوسرے کی جانب جاتا ہے تو وہاں پر غیر مسلح ہو کر جاتا ہے، اور دوسرا گروپ جب پہلے کی طرف آتا ہے تو غیر مسلح ہو کر جاتا ہے، یعنی کہ دونوں گروپوں کو ایک دوسرے کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتماد ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے مسائل جو ہیں وہ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں اوورآل سیکیورٹی کی، تو ملک کی سیکیورٹی کا جو سسٹم ہے وہ سراج الدین حقانی کے پاس ہے، اور سراج الدین حقانی جو ہے وہ نسبتاً تھوڑے سے کھلے مائنڈ کے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر خواتین تعلیم حاصل کریں، انٹرنیٹ کی بندش نہیں ہونی چاہیے، کاروباری سرگرمیاں بہتر ہونی چاہیے، اور ہمیں پوری دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کرنا چاہیے، اور جو ہم عالمی تنہائی کا شکار ہو رہے ہیں اس شکار سے بچیں، اور اگر امریکہ ہم سے کسی قسم کا تعاون مانگ رہا ہے تو ہمیں وہ تعاون دے دینا چاہیے، بے شک وہ بگرام ایئر بیس کی صورت میں ہو یا کسی اور معاملے کی صورت میں ہو، ہمیں امریکہ کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، کیونکہ اس حوالے سے جو سراج الدین حقانی ہیں وہ باقاعدہ طور پہ محمد بن سلمان کے ساتھ اور جو دیگر عرب شیوخ ہیں ان کے ساتھ مل چکے ہیں، اور ملنے کے بعد انہوں نے یہ اپنی ایک سوچ جو ہے یہ ڈیولپ کی ہے۔ لیکن دوسری جانب قندھاری ہیں، اور قندھاری بڑے ہی رجڈ پسند اور اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ ہم شریعت نافذ کر رہے ہیں، اور اس شریعت کو نافذ کرنے کے لیے انہوں نے ملا محمد خالد حنفی جو ہیں ان کی سرپرستی میں جو شریعت نافذ کرنے کی ایک وزارت ہے وہ قائم کی ہوئی ہے۔ اس وقت سمجھیں کہ یہ جو وزارت ہے یہی افغانستان کو چلا رہی ہے، نہ ملا ہیبت اللہ چلا رہا ہے، نہ ملا یعقوب چلا رہا ہے، نہ سراج الدین حقانی چلا رہا ہے، کوئی دوسرا جو شخص ہے وہ وزارت نہیں چلا رہا یا افغانستان کو نہیں چلا رہا، لیکن یہ جو محمد خالد حنفی ہے ملا، یہ اس کو چلا رہے ہیں، کیونکہ شریعت اور مذہبی امور کی جو وزارت ہے وہ ان کے انڈر آ رہی ہے، اور اس کے انڈر آتے ہی جو تمام تر مدارس ہیں وہ ان کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر افغانستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر ایم پی ایم این اے یا لوکل نمائندے تو ہے نہیں، افغان طالبان بندوق کے زور کے اوپر حکومت میں آئے ہیں، اور ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابھی تک وہاں پر انہوں نے کوئی رائے شماری نہیں کروائی، عبوری حکومت کے نام کے اوپر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ لوگ یہ خاص طور پہ جو ملا خالد حنفی ہیں، یہ اپنا جو انہوں نے نیٹ ورک بنایا ہے، یہ مختلف مدارس کے محتمم کے ساتھ مل کر انہوں نے اپنا نیٹ ورک بنایا ہوا ہے، اور ان محتمم کی جو رپورٹ ہوتی ہے اس کے اوپر یہ تمام طرح اپنی کاروائیاں کر رہے ہیں، اور ان مدارس کے اندر جو طالبان پڑھ رہے ہیں وہ طالبان ہی اس وقت نئے طالبان کی صورت میں سامنے آنا شروع ہو۔ ملا محمد خالد حنفی ہی جو ہیں اس وقت افغانستان کے سب سے مضبوط وزیر ہیں، اور سمجھ لیں کہ وزیر اعظم یہی ہیں، کیونکہ ان کے پاس شریعہ نافذ کرنے کی جو وزارت ہے ان کے پاس ہے، مذہبی امور کی وزارت ان کے پاس ہے، اور یہ شریعت نافذ کرنے کے نام کے اوپر افغانستان کو اپنے ہی طریقوں سے چلا رہے ہیں، اور یہ انتہائی رجڈ ہیں اور انتہائی رجد پسند ہے، اور جو وسعت نظری ہے ان کے پاس سے چھو کے بھی نہیں گزری، اور دوسری جانب وزارت مذہبی امور بھی ان کے پاس ہے، اور اس کی وجہ سے افغانستان کے اندر جتنے بھی مدارس ہیں ان تمام کو یہ کنٹرول کرتے ہیں۔ اب افغانستان کے اندر ایم این اے، ایم پی اے یا لوکل نمائندے تو ہے نہیں، افغان طالبان بندوق کے زور کے اوپر آئے تھے، حکومت حاصل کی، اور اس کے بعد واپس جانے کا نام نہیں لیا، اور کسی بھی قسم کی رائے شماری انہوں نے نہیں کروائی، جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ عوامی حکومت نہیں ہے، یہ ایک عبوری حکومت ہے، اور یہ عبوری حکومت جو ہے اس وقت ایم این ایز، ایم پی ایز یا لوکل نمائندوں کی بجائے یہ جو مدارس کے محتمم ہیں ان کے ساتھ مل کر اپنا کام کر رہی ہے، اور یہ جو ملا محمد خالد حنفی ہیں یہ اپنے ہی طریقے کے ساتھ تمام تر چیزیں ڈیل کر رہے ہیں، اور یہ جو تمام مدارس کے محتمم ہیں ان سے انپٹ لیتے ہیں، اور وہی وہاں کے ایس ایچ او بنے ہوئے ہیں، وہی وہاں کے ایم این اے بنے ہوئے ہیں، وہی وہاں کے ایم پی اے بنے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس سیکیورٹی فورس بھی ہے، جو طالبان جو سٹوڈنٹس ان کے پاس پڑھتے ہیں وہ سٹوڈنٹس ہی وہ بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں، اور کسی بھی جگہ پر کوئی بھی معاملہ کرنا ہو، کسی کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہو، کسی بندے کو اٹھانا ہو تو وہ فوری طور پر وہاں پر پہنچتے ہیں اور اپنے جو کارروائی ہے وہ سر انجام دیتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں۔ تو اس دوران جو سراج الدین حقانی ہے، ان کی جو فورسز ہیں، جو سیکیورٹی فورسز یا فوج ہے، وہ اس سارے عمل کے اندر غیر متعلق ہو کر رہ جاتی ہے اور اس کو کوئی گھاس پہ نہیں ڈالتا، جس کی وجہ سے جو قندھاری گروپ ہے اس نے اپنا تمام تر جو عمل دخل ہے اس کو بڑھا لیا ہے،
اور اس کے بڑھانے کی وجہ یہی ہے کہ سراج الدین حقانی کے پاس اس طریقے سے اختیارات نہیں ہے، لیکن سراج الدین حقانی کا جو ایک اثر و رسوخ ہے وہ بہت زیادہ ہے اور عالمی سطح کے اوپر اس کو مانا جاتا ہے، اور اس کو پاس ایک ڈائلاگ کرنے کی پاور بھی ہے، اور اس پاور کو استعمال کرتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا عالمی دنیا کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جائیں۔ لیکن اب صورتحال یہ بن رہی ہے کہ قندھاری گروپ کسی بھی صورت میں سراج الدین حقانی کو کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتا، اور اسی وجہ سے افغانستان کے اندر شورش برپا ہے، اور ان کے جو 5 صوبے ہیں جس میں پنجشیر ہے، بدخشاں ہے اور باقی جو علاقے قندوز ہے، وہ ان کے ہاتھ سے اب نکل چکے ہیں، اور نکلنے کی وجہ یہی ہے کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اور ان کے لڑنے کی وجہ سے اب خاص طور پہ ان کے ہاتھ سے کابل بھی جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور جو نیشنل ریزسٹنس فرنٹ کے جو لوگ ہیں اب کابل میں پہنچنا شروع ہو چکے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں اپنی حکومت بنائیں گے اور افغانیوں کو اور یہ جو طالبان رجیم ہے ان کو کابل سے مار بھگائیں گے۔ لیکن ہمارا جو معاملہ ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ اگر جو شمالی اتحاد کے جو لوگ ہیں اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور رائے شماری کے ساتھ اپنی ایک حکومت بناتے ہیں تو پاکستان کو سکھ کا سانس آئے گا، اور یہ جو ہم نے ڈپورٹیشن کا افغانیوں کی نخلا کا کام شروع کیا ہوا ہے یہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا۔ لیکن اگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے اور طالبان نے ان سے اپنا قبضہ لینے کے لیے دوبارہ پھر سے لڑائی چھیڑ دی تو افغانستان کے اندر دوبارہ پھر سے شورش برپا ہو جائے گی اور معاملات خراب ہو جائیں گے، اور ہم نے ایک ایفرٹ کی ہے 17 لاکھ افغانیوں کو واپس بھیجا ہے، یہ دوبارہ پھر سے ہمارے سروں کے اوپر آ کے مسلط ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے ملک کے اندر جنگ چھڑ چکی ہے، ہم واپس آنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے پاکستان کو چاہیے کہ پاکستان سراج الدین حقانی اور خاص طور پہ شمالی اتحاد کے لوگوں کو سپورٹ کر کے افغانستان کے اندر ایک مضبوط قسم کی حکومت بنائے جو کہ افغانستان کا سسٹم چلائے اور وہاں کی عوامی نمائندہ حکومت ہو جس کے اوپر لوگوں کو اعتماد بھی ہو۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ طالبان کی جو حکومت ہے اس کے اوپر نوجوانوں کا اعتماد ہی نہیں ہے، اور وہ تمام تر نوجوان طالبان کو باقاعدہ طور پہ گالیاں دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ان کے پاس کسی قسم کا اثر و رسوخ نہیں ہے، کسی قسم کا اختیارات نہیں ہے، یہ عوام کو اپنے طریقے سے ڈیل ہی نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے لوگوں کو ان کے اوپر اب کسی قسم کا اعتبار ہی نہیں رہا۔ اس لیے ہماری دعا یہی ہے کہ افغانستان کے اندر امن آئے تاکہ یہ تمام تر لوگ جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ یہاں سے جائیں اور یہ پاکستان کی جان چھوڑیں، اور ہم بھی خوش ہو جائیں، یہ بھی خوش ہو جائیں اور یہ اپنے ملک میں خوش رہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔